بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصری فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ وہ ایک سوار کے پاس رکے تو کئی سوار اور پیادہ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ غیر ضروری سی باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے، تم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہو۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں، ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں۔ سوار نے کہا، لڑنے جا رہے ہیں؟ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ سوار نے کہا، اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، صلیبیوں سے بدتر دشمن۔ ایک اور سپاہی نے کہا، کیا یہ سچ نہیں ہے سالار اعظم کہ قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی اور نے پوچھا، کچھ گڑبڑ سنی ہے؟ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں مجرموں کو سزا دوں گا، آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ ایک سوار نے کہا، ہم سزا دیں گے، ہم ایمانداروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں، ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت تری ہوئی ہے اور کرک میں بھی ابھی تک ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی قلعے کی دیواروں سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں، قبلہ اول پر کافروں کا قبضہ ہے اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے، جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں، ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹیں گے، شہیدوں کی روحیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، ذرا ان زخمیوں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کیا یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں؟ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور بپا ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی، کوئی حکم نہ دیا، اپنے خیمے میں چلے گئے، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہے، میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں نہیں ہوں، سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے ضروری احکام اور ہدایات دے کر کہا، ہماری قاہرہ والی فوج جو بغاوت پر آمادہ ہے میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری فوج کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے، انہی حکام کے ایما پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلائے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اسے پھیلانے میں شریک ہیں۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ اور امراء دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں تو اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک رسد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمنوں کی سازشیں نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن کا ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک آ گئی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے، کیونکہ یہ اس قابل تھی۔ ہمارے بعض بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی کوئی خواہش نہیں، اگر میرے وہ مخالفین میں سے کوئی یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا تو میں اس فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا، مگر ایسا کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچی اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آج پر ہے۔
میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے۔ اس نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا، میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ انہوں نے ان افراد کے نام لیے جنہیں ان کے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے کہا، نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو۔ میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں آپ سے سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس فوج کے خلاف کدورت نہ رکھے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا۔ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کا تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آئے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے۔ دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن از خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کی فوج کو کمزور کر کے خاتمہ کریں گے۔ جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مملکت مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھا پائیں گی یا نہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔